1146 میں نور الدین زنگی اپنے والد عماد الدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں کہ جو ان کے شہید باپ نے شروع کیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش ترین اور متقی اور ایک ولی اللہ سپہ سالار تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے۔ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ہی وہ خوش نصیب ترین سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں ایک خواب دیکھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینہ کا سفر کرو، وہاں پر 2 صلیبی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر نور الدین زنگی بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ پھر مسلسل کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہی حکم دہرایا جاتا ہے اور 7 شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ صلیبی ہیں جو مدینہ میں نبی پاک کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ علماء بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینہ میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے، آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت اور حکم کے مطابق سلطان نور الدین زنگی ایک دستے کو لے کر بڑی تیزی سے مدینہ کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینہ تک کا سفر لگ بھگ 25 دن کا تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی نے اس سفر کو 16 دن میں طے کر کے آندھی اور طوفان کی طرح مدینہ جا پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر آپ والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں اور تمام اہل مدینہ کو کھانے پر مدعو کرتے ہیں۔ اس دعوت میں سلطان نور الدین زنگی ان شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ جب وہ دونوں شکلیں وہاں موجود لوگوں سے نہیں ملتی تو آپ سخت بے چین ہو جاتے ہیں اور والی مدینہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص رہ گیا ہے جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو؟ والی مدینہ جواب دیتا ہے کہ صرف 2 مسلمان متقی ایسے ہیں جو مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں، وہ نہ تو کبھی باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملتے ہیں اور ہر وقت اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھی تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی چہرے ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ اس سرنگ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روضہ رسول کی بے حرمتی کے لیے کھودی گئی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی جلال میں آ کر ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس پر وہ دونوں صلیبی اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عیسائی ہیں اور ہمارے بادشاہ نے ہم دونوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھود کر جسد پاک صلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس ناپاک جسارت کا سن کر ہی سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ جلال میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں صلیبیوں کو ذبح کر کے ان دونوں کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روضہ مبارک کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس خندق کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق اور اس میں بھرا ہوا وہ سیسا آج تک مسجد نبوی میں روضہ رسول کے گرد موجود ہے اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول اور اس کی دینی غیرت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد طویل عرصہ تک سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا سے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، جب یہ بے نیام ہوئی تو اگلے 20 سال صلیبیوں کے خلاف برسرے پیکار رہی اور امت مسلمہ کی آبرو کا دفاع کرتی رہی۔